بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم تفسیر کریں گے سورہ الفلق کی، جو 113ویں صورت ہے قرآن مجید کی، اور سورہ الفلق اور سورہ الناس کی جو آخری دو صورتیں ہیں، یہ ایک ساتھ نازل ہوئیں، اور ان دونوں کو معوذتین کہتے ہیں، یعنی وہ صورتیں جن میں پناہ مانگی جاتی ہے۔ اور ان کے بارے میں بہت سارے اختلافات ہیں۔ کچھ اختلافات تو ایسے ہیں جو کسی اور صورت کے بارے میں نہیں ہیں۔ مثلا ان دو صورتوں کے بارے میں صحابہ میں یہاں تک اختلاف تھا کہ یہ قرآن کی صورت ہے یا نہیں، اور ہم اس بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے یہ کہ یہ صورتیں دونوں جو ہیں، یہ ممکن ہے کہ مکہ میں نازل ہوئیں اور مدینہ میں دوبارہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صورتوں کو پڑھنے کی تلقین کی۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے نزول کی دونوں روایات آتی ہیں۔ یہ روایت بھی آتی ہے کہ یہ مکہ میں اتری، اور یہ روایت بھی آتی ہے کہ مدینہ میں بھی جبرائیل علیہ السلام یہ لے کر آئے۔ اور کئی صورتوں کے بارے میں جہاں یہ اختلاف پیدا ہوتا ہے کہ یہ مکی ہیں یا مدنی، ان میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ دونوں جگہ پہ مختلف وقتوں میں نازل ہوئی۔ ایک تو جگہ نازل ہو گئی مکہ میں، اور مدینہ میں دوبارہ ان کو پڑھنے کی تلقین کی گئی۔ تو جن لوگوں نے پہلی بار سنا وہ سمجھے کہ یہ پہلی دفعہ نازل ہو رہی ہیں۔ لیکن سب سے بڑا اختلاف جو قرآن کی کسی اور صورت کے بارے میں نہیں، کہ کیا یہ قرآن کا حصہ ہے یا نہیں، یہ اختلاف کیسے پیدا ہوا؟ اور اختلاف کرنے والے جو صحابی ہیں وہ بڑے جید صحابی ہیں، بہت اعتبار والے صحابی ہیں۔ نام ہے عبداللہ ابن مسعود۔ عبداللہ ابن مسعود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی صحابیوں میں تھے، قرآن مجید کی بہت اچھی تلاوت کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ اگر کسی نے قرآن کو ایسا سننا ہے جیسا کہ وہ نازل ہوا تو عبداللہ ابن مسعود سے سنو۔ اور ان کے پاس قرآن کا صحیفہ بھی تھا، جو مختلف صورتیں مختلف جگہوں پہ لکھی گئی تھیں، کوئی چمڑے کے اوپر، کوئی ہڈی کے اوپر، کوئی کاغذ نما چیز کے اوپر، وہ سب انہوں نے جمع کر کے رکھی تھی۔ اور حضرت عثمان کے دور میں جب ان سب صحیفوں کو جمع کیا گیا اور کتابی شکل دی گئی قرآن کو، اور 6 قرآن کے نسخے بنائے گئے، ان کو 6 مختلف جگہوں پہ بھجوایا گیا دنیا میں، مختلف کونوں میں، تو عبداللہ ابن مسعود جو تھے اس وقت انہوں نے یہ اعتراض پیش کیا کہ ان کی نظر میں سورہ فلق اور سورہ الناس یہ قرآن کی صورتیں نہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی اور جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، لیکن قرآن کی صورتیں نہیں ہیں، یہ خاص وقت کے لیے یہ دعائیں آئی۔ دوسری طرف تمام صحابہ، جتنے بھی صحابہ تھے، ان سب کا اتفاق تھا کہ یہ صورتیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بھی پڑھی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے لفظ صورت استعمال بھی کیا ہے۔ مثلا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یہ 2 صورتیں پڑھا کرو۔ اسی طرح عبداللہ بن عابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی یہی کہا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 صورتیں پڑھا کرو، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ ابی ابن کعب نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے، اور حضرت عثمان نے جو صحیفے قرآن مجید کی 6 کاپیاں بنائیں، ان کے اندر انہوں نے ان دونوں کو شامل کیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کو یہ غلط فہمی کیوں ہوئی؟ اور اس کا جواب بالکل سیدھا سادہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نے اپنے طور پہ اس بات کا تعین کر لیا کہ یہ دونوں جو سورہ فلق اور سورہ ناس کی دعائیں ہیں، یہ صورتیں نہیں ہیں۔ کبھی انہیں موقع نہیں ملا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کا، جیسے عقبہ بن عامر، عبداللہ بن عابس، ابی ابن کعب نے پوچھا تو ان کو موقع نہیں ملا، یعنی کہ ذہن میں شک ہی نہیں پیدا ہوا، ان کو یقین تھا کہ یہ دعائیں، تو انہوں نے کبھی پوچھا ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کبھی پڑھی بھی تو یہ سمجھے کہ یہ دعا کے طور پہ پڑھ رہے ہیں، صورتوں کے طور پہ نہیں پڑھ رہے، تو وہ اپنی اس بات پہ قائم رہے۔ صحابہ کے ساتھ کبھی اس کا ذکر بھی نہیں ہوا، ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ لیکن جب قرآن مجید کے نسخے بنائے جانے لگے تو اس وقت یہ معاملہ اٹھا اور انہوں نے اپنا مدعا بیان کر دیا۔ اب یہاں ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق یہ ہے کہ جب عبداللہ ابن مسعود نے یہ اعتراض کیا اور اس بات پہ قائم تھے کہ میں نہیں سمجھتا یہ صورتیں ہیں، تو کسی نے ان پہ فتویٰ نہیں لگایا کہ یہ قرآن کا منکر۔ بظاہر تو انکار کر رہے ہیں 2 صورتوں کا، قرآن کے ایک آیت کا، ایک لفظ کا انکار کرنا بھی انکار میں آتا، لیکن سب صحابہ یہ سمجھ گئے کہ ان کو ایک غلط فہمی ہوئی ہے، اور اپنی طرف سے یہ بہت خلوص کے ساتھ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ یہ صورتیں نہیں، اور انہوں نے ان کو ان کے حال چھوڑ دیا۔ کوئی بحث مباحثہ نہیں کیا، کوئی جھگڑا نہیں کیا، ایک نے اپنا موقف بیان کیا، باقی سب نے اپنا موقف بیان کیا۔ دے ایگریڈ ٹو ڈس ایگری، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، اختلاف رائے ہے، رہنے دیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ دعائیں سمجھ کے پڑھتے ہیں، ہم سورت سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ اور یہاں سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمیں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ کیسے روابط رکھنے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو زندگی میں کہیں نہ کہیں دین کو سمجھنے میں غلطی نہ کرے، اور وہ خلوص نیت سے غلطی کرے گا، اپنی تئیں وہ صحیح سمجھ رہا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ غلط سمجھے، کسی حدیث کے بارے میں اس کا غلط اندازہ ہوگا، کسی آیت، کسی سورت کے بارے میں اس کا غلط اندازہ ہوگا، کسی عبادت کے بارے میں غلط اندازہ ہوگا، اور ہم لوگ اس غلطی کو پکڑ کے فوراً کفر کے اور بے ایمانی کے اور جھوٹ کے اور ہر قسم کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ ہم تو اس بات پہ بھی جھگڑتے ہیں کہ ہاتھ کہاں باندھے ہیں، سینے پہ یا پیٹ پہ، یا نہیں باندھے، کھلے چھوڑ دیے۔ جس نے جیسا بھی دین کو سمجھا، اللہ تعالیٰ اس کی سوچ سمجھ کے مطابق اس سے فیصلہ کرے گا، کیونکہ اگر آپ نے خلوص
خلوص نیت سے کسی غلط چیز کو اختیار کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ آپ کی پکڑ نہیں کرے گا، آپ کو سزا نہیں دے گا۔ اور آپ کے نظریہ دین میں اور آپ کی دین کی سمجھ میں اور دوسروں کی دین کی سمجھ میں اختلافات ہوں گے، صحابہ کے درمیان رہے، جید صحابہ کے درمیان اختلافات رہے، عبداللہ بن مسعود جیسے صحابی جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر قرآن کو ویسا سننا جیسا نازل ہوا تو عبداللہ ابن مسعود سے سنو، اگر ان کے ذہن میں بھی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے تو عام مسلمانوں کے ذہن میں یقیناً ہو۔ تو یہ تو ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے، ایک سبق آموز کہانی ہے یہ۔ لیکن ایک اور کہانی بھی ہے کہ یہ صورتیں نازل کب کب ہوئیں اور کب کب انہیں پڑھنے کا کہا گیا۔ تو مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچھ لوگوں نے کوشش کی جادو ٹونا کرنے کی، اور یہ صورتیں اس وقت کہا جاتا ہے کہ نازل ہوئی اور انہیں پڑھا گیا۔ اس کے بعد ایک بہت بڑی کوشش مدینہ میں ہوئی۔ مدینہ میں ایک بہت بڑا جادوگر تھا جس کا نام تھا لبید بن عاصم، یہ بنی زریق قبیلے سے تھا، اور یہ بنی زریق جو ہے یہ خزرج قبیلہ، جو بہت بڑا اوس اور خزرج کے دو بڑے قبیلے تھے، ان میں سے ایک خزرج قبیلے کے اندر آتا تھا بنی زریق۔ اس کو خیبر کی یہود نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت کوشش کی ہے جادو ٹونا کرنے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، لیکن وہ اثر نہیں کرتا اور تم بڑے ماہر جادوگر ہو، تم کچھ کرو۔ تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی لڑکا کام کرتا تھا، ملازمت کرتا تھا ان دنوں میں، اس سے کہا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال چاہیے۔ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کا ایک حصہ جس میں بال تھے وہ لے آئے، اور ان بالوں سے اس نے ایک جادو ٹونا کیا۔ اس نے اس میں 11 گانٹھیں لگائیں اور کھجور کی جو بیج ہے اس کی چھال کے اندر اس کو رکھا، اور ساتھ میں ایک پتلا بھی بنایا، جس قسم کا پتلا بنایا جاتا ہے جادو ٹونوں میں، اور اس میں 11 سوئیاں ڈالی۔ اور ان سب چیزوں میں کہا جاتا ہے کہ اس کی بہنیں یا بیٹیاں بھی شامل تھیں، وہ بھی اس پہ جادو ٹونا کر رہی تھیں اور ان میں گانٹھیں لگا کے ان کے اوپر پھونک رہی تھیں۔ اور پھر ان کو بنی زریق کے ہی علاقے میں ایک کنواں تھا جس کا نام تھا ذی اروان، اس کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا، اور ظاہر ہے اس کے اوپر کنویں کا پانی تھا تو وہاں سے کوئی نکال بھی نہیں سکتا۔ اب اس کے کافی عرصے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ معمولی علامات ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کے عبادت کرنے پہ، ان کے دیگر جو دینی فرائض تھے ان پہ کوئی فرق نہیں پڑا، وہی بھی اسی طرح آتی رہی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تھکاوٹ محسوس کرنے لگے اور اپنی جو معمول کی دن کی چیزیں تھی ان کو اکثر بھول جاتے، کوئی کام کر کے انہیں یاد نہ رہتا کہ میں نے کیا ہے یا نہیں، یا نہ کیا ہوتا وہ سمجھتے کہ میں نے کر لیا، اور تھکاوٹ اکثر ان پہ رہے۔ ایک دن وہ سو رہے تھے تو ان کو خواب میں 2 فرشتے نظر آئے، ایک ان کے سرہانے کھڑا ہوا ایک پاؤں کی طرف، اور ایک فرشتہ دوسرے سے پوچھنے لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا؟ تو دوسرا کہنے لگا کہ ان پر جادو ہوا۔ تو اس نے کہا کیسا جادو ہوا؟ تو اس نے سارا بیان کر دیا کہ کس طرح لبید نے یہ جادو ٹونا کر کے ذی اروان کے کنویں میں اس کو دفن کیا ہوا ہے پتھر کے نیچے۔ تو پہلے فرشتے نے پوچھا کہ اس کا حل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ وہاں سے یہ چیزیں نکالی جائیں، کنویں میں سے پانی پہلے نکالا جائے اور پھر اس پتھر کے نیچے سے یہ چیزیں نکالی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو انہوں نے حضرت علی، حضرت عمار بن یاسر اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم جا کے یہ کام کرو۔ بعد میں وہ خود بھی گئے اور 2 صحابی اس قبیلے سے بنی زریق سے لیے، ایک تھے جبیر بن ایاس اور ایک قیس بن محسین، اور ان دونوں کو کہا کہ تم بھی ساتھ جاؤ، کیونکہ علاقہ ان کا تھا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ باہر سے کوئی لوگ جا کے وہاں کنویں میں سے پانی نکالیں اور پھر وہ چیزیں نکالیں، تو اس علاقے کے لوگوں کو ساتھ بھیجا، خود بھی ساتھ گئے بعد میں۔ تو وہاں سے یہ چیزیں نکلیں اور جبرائیل علیہ السلام نے وحی کی کہ آپ سورہ فلق اور سورہ اخلاص کی ایک ایک آیت پڑھتے ہوئے ایک ایک گانٹھ کھولیں اور ایک ایک سوئی جو ہے اس پتلے میں سے نکالیں، اور 11 آیات جب مکمل ہوئی تو 11 کے 11 جو گانٹھیں تھیں وہ کھل گئیں اور 11 کی 11 سوئیاں بھی نکال دی گئیں اس پتلے میں سے جو بنایا گیا تھا، اور اس جادو کا اثر زائل ہو گیا۔ اور پھر لبید کو بلایا گیا اور اسے پوچھا گیا کہ کیا تم نے ایسا کیا؟ وہ بڑا حیران ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کیسے معلوم ہوا، اور اس نے مان لی اپنی غلطی، اس نے کہا ہاں میں نے یہ کیا پیسوں کے بدلے میں، اس کے بدلے مجھے سونے کے سکے دیے یہود نے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ بھی اس کہانی کا ایک بڑا اہم حصہ ہے، اس کو سزا نہیں تھی، معاف کر دیا، بلکہ فرمایا کہ اس بات کا زیادہ چرچا مت کرو کیونکہ میرے اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے، خام خواہ بات کو بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن وہاں سے یہ روایت آ گئی کہ جب بھی مسلمانوں کو کہیں جادو ٹونے یا کسی اور مشکل کا سامنا ہوتا تو وہ سورہ الفلق اور سورہ الناس پڑھتے۔ تو آئیے اب شروع کرتے ہیں سورہ الفلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب۔ یہ تو بالکل سیدھا سادہ سا ترجمہ ہو گیا، لیکن اگر آپ گہرائی میں دیکھیں تو کل کا مطلب تو ہمیں پتا ہے کہ یہ کہنے میں آتا ہے، کہو۔ اعوذ کا جو لفظ ہے نا، یہ کوئی عام پناہ نہیں ہے۔ یعوذ، استعاذہ،
تعویذ، اعوذ، اس کا مطلب ایک ایسی پناہ ہے جو اس چیز کے خلاف ہو جو آپ کو نظر نہیں آتی. اور یہاں پناہ مانگنا ایسا ہے جیسا بچہ کسی کے ساتھ چپک جاتا ہے نا ڈر کے، اور اسے چھوڑتا نہیں ہے، اس کے ساتھ چپکا رہتا ہے اور کسی صورت اسے چھوڑنا نہیں چاہتا، کسی بڑے کے ساتھ، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، کسی چیز سے ڈر کے. تو اعوذ اس قسم کی پناہ ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے جیسے میں لپٹ رہا ہوں، میں کبھی چھوڑوں گا نہیں، اور اپنے آپ کو میں مکمل اللہ کی حفاظت میں دے رہا ہوں، بالکل ایک بچے کی طرح جو ماں سے لپٹ کے، باپ سے لپٹ کے اپنے آپ کو مکمل طور پہ محفوظ کرتا ہے اور بالکل ان کے حوالے کر دیتا. اگر یہ عام حفاظت ہوتی تو لفظ اجارہ استعمال کیا جاتا، لیکن اعوذ سے مراد ایک نہ نظر آنے والی چیز کے خلاف مکمل پناہ ہے اللہ. برب الفلق، رب کا لفظ ہم نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں کیا تھا کہ رب سے مراد وہ خدا ہے جو ایک چیز کو بناتا بھی ہے، اس کے اوپر مکمل طور پہ حاوی ہے، اس کے اوپر مکمل اختیار رکھتا ہے، پھر اس کو بڑھاتا بھی ہے، اس کو سنبھالتا بھی ہے، اور اس کو اس کے آغاز سے اس کے انجام تک پہنچاتا ہے. تو ایسے رب سے آپ پناہ مانگ رہے ہیں، اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں برب الفلق. بظاہر فلک کا لفظ استعمال ہوا ہے صبح کے لیے، لیکن فلک سے مراد صرف صبح نہیں، فلک سے مراد ہے کسی چیز کو کھولنا. جیسے آپ تاریکی کو روشنی سے کھولتے ہیں، جس طرح ایک پودا جو ہے زمین کو پھاڑ کے نکلتا ہے، جس طرح ایک چشمہ پتھروں کے درمیان سے پھوٹتا ہے، اس کو فلک کہتے ہیں. تو یہ تخلیق کے زمرے میں بھی آتا ہے. تو یہاں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر اس کو گہرائی میں دیکھا جائے کہ برب الفلق سے مراد ہے وہ رب جو ہر چیز کو تخلیق کرنے والا ہے. مثلا جب اللہ بیج میں سے پودا نکالتا ہے تو اس کو فالق الحب کہتے ہیں، کہ بیج کو پھاڑ کے اس میں سے پودا نکالنے والا. تو اس میں پوری کائنات کی تخلیق کا عنصر آتا ہے کہ وہ رب جو ہر چیز کو تخلیق کر رہا ہے. اور اگلی آیت اس سے بڑی مربوط ہے، آیت نمبر 2 ہے من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا. تو پہلی آیت میں آپ نے پناہ مانگی اس خالق کی جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے، اور دوسری آیت میں آپ نے کہا ہر اس چیز کے شر سے جو تو نے پیدا کی. اب شر سے مراد ایسی برائی ہے جو نظر آئے، ایسا نقصان جو سامنے نظر آئے، کوئی چیز جو آپ کو بالکل واضح طور پہ نقصان پہنچا سکے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ چھپا ہوا نقصان پہنچاتی ہے، لیکن شر شرارہ سے ملتا جلتا ہے. شرارہ سے مراد ہے آگ کی چنگاری. جیسے آگ کی چنگاری آپ کو نظر آتی ہے اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میرے کپڑوں پہ پڑ گئی یا میرے جسم کے ساتھ لگی تو یہ مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے. تو اس قسم کی جو برائی ہے اس کو شر کہتے ہیں. اس کا جو برعکس ہے وہ خیر ہے، ایک ایسی چیز جو سامنے نظر آئے کہ بہتر ہے. اور ما خلق میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے جو بھی چیز بنائی ہے اس سے تمہیں نقصان پہنچ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز میں فائدہ تو ہے، ہمیں پتا ہے، لیکن نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. اب نقصان کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اگر وہ چیز آپ کو میسر نہ ہو اور اس کی شدید ضرورت تو آپ کو اس سے نقصان ہے، اس کے نہ ہونے. یہ اس کا نہ ہونا بھی ایک شر ہے. مثلا آپ سخت پیاس میں اور آپ کو پانی نہیں مل رہا، صحرا میں اور پانی نہیں ہے، سمندر میں آپ جا رہے ہیں اور تازہ پانی ختم ہو گیا اور ہر طرف آپ کے نمکین پانی ہے، تو یہ بھی شر ہے. دوسری طرف اس کے ہونے سے بھی شر ہو سکتا ہے. مثلا پانی ایک زندگی کا لازم جزو ہے، اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن پانی اگر سانس کی نالی میں چلا جائے تو انسان مر سکتا. تو وہی پانی جو زندگی دیتا ہے وہ موت کا باعث بھی بن سکتا. تو اس کے اندر ایک شر کا پہلو بھی آ گیا. تو ہر چیز جو اللہ نے تخلیق کی ہے اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے اور فائدہ بھی. اور ہم اللہ تعالیٰ سے اس بات کی پناہ مانگتے ہیں کہ اس کی حفاظت میں آتے ہیں کہ وہ ہمیں اس چیز کے نقصان سے، ہر پیدا ہونے والی چیز کے نقصان سے بچائے. آیت نمبر 3 ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے. یہاں لفظ غاسق جو ہے غسق سے مراد ہے کسی چیز کا ڈوب جانا. تو جب مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے اور تاریکی آتی ہے اور دن ڈھل جاتا ہے اس کو آپ غسق گے. اسی طرح جب سورج ڈھل جائے تو اس کو کہتے ہیں غسق القمر. اور جب آسمان پر بہت سے بادل آئیں اور اس کو تاریک کر دیں تو اسے کہتے ہیں غسقت السماء. اور وقب سے مراد ایک ایسی تاریکی ہے جس کے اندر کوئی چیز نظر نہ آئے. عام طور پہ آپ کو تاریکی میں کچھ نہ کچھ نظر آ جاتا ہے، ستاروں کی روشنی ہوتی ہے، چاند کی روشنی ہوتی ہے یا دیے کی روشنی ہوتی ہے، لیکن ایسی تاریکی جس میں بالکل کچھ نظر نہ آئے. کہتے ہیں کہ کچھ سجائی نہ دے. آپ ہاتھ بھی اگر ادھر ادھر تاریکی میں کریں تو کسی چیز سے نہ ٹکرائے، آپ کو پتہ نہ ہو کہ آگے کیا ہے، وہ تاریکی وقب کہلاتا. تو اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں کہہ رہا ہے کہ نہ نظر آنے والی چیزوں کے شر سے، جب اس قدر تاریکی ہو کہ تمہیں کوئی چیز نظر نہ آئے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اس تاریکی، اس نہ نظر آنے والے شر سے بھی اللہ کی حفاظت ہم چاہتے ہیں. آیت نمبر 4 ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہوں میں پھونکنے والوں کے شر سے. یہ بہت دلچسپ بات. اب نفاساتی جو ہے یہ لفظ نکلا ہے نفسہ سے. نفسہ کا مطلب ہے ایسا پھونکنا جس میں تھوڑا سا انسان کا لحاظ
تھوک بھی شامل ہو۔ تو ایسا پھونکنا جس میں تھوک کا عنصر آتا ہو اسے نفسہ کہتے ہیں۔ خالی پھونکنے کو نفخہ کہتے ہیں، اور سانس لینے کو نفس کہتے ہیں، سین والا۔ یہ سا والا ہے۔ سین والے نفس میں یہ فرق ہے کہ وہ ایک قدرتی عمل ہے، اور یہ جو سا والا نفس ہے اس میں یہ فرق ہے کہ یہ جان بوجھ کر کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہاں اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ یہ پھونکنے والیاں ہیں، جس طرح کچھ جادوگرنیاں ہوتی ہیں، اور یہ بھی کہا کہ اس میں لبید کی جو خاندان کی عورتیں تھیں ان کا ذکر آیا ہے۔ لیکن زمخشری اور رازی، امام رازی جو ہیں، جو بہت جید مفسرین ہیں اور پہلے دور کے مفسرین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں جو صیغہ استعمال ہوا ہے مؤنث کا وہ اس فعل کے لیے ہے، یعنی پھونکنا اس طرح کہ اس میں تھوک بھی شامل ہو، یہ ایک مؤنث صیغے میں آتا ہے۔ اس کا مرد عورت سے تعلق نہیں، یہ مرد بھی کر سکتے ہیں، عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ عربی زبان میں کام کرنے کی بھی جو طریقے ہوتے ہیں ان میں کچھ مؤنث کے طور پہ ہوتے ہیں، کچھ مذکر کے طور پہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک مؤنث فعل ہے، لیکن اسے یہ مراد نہیں کہ یہ صرف عورتیں کرتی ہیں، یہ مرد بھی کر سکتے ہیں۔ اور زمخشری نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، وہ کہتے ہیں کہ یہاں صرف یہ مراد نہیں ہے کہ مجھے ان لوگوں سے بچاؤ جو تعویذ گنڈے کرتے ہیں اور پھونکتے ہیں، وہ کہتا ہے مجھے ان میں شامل ہونے سے بھی بچاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کی جا رہی ہے کہ میں ان لوگوں میں شامل نہ ہو جاؤں، میں اس قسم کی چیزوں میں ملوث نہ ہو جاؤں۔ اور آیہ نمبر 5 ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ اب حسد کے بارے میں دو رائے ہیں، ایک یہ کہ حسد جو ہے وہ مثبت بھی ہو سکتی ہے اور منفی بھی۔ مثبت حسد یہ ہے کہ آپ کسی شخص کو دیکھ کے کوشش کریں کہ آپ اس جیسے ہو اور اس کی اچھی چیز کو اختیار کریں۔ منفی حسد یہ ہے کہ آپ کسی کو دیکھیں اور آپ کہیں کہ اس کے پاس جو ہے وہ اس سے چھن جائے اور اس کو تکلیف پہنچے اور یہ ذلیل و خوار ہو جائے اس چیز کی وجہ سے جو اس کو اللہ نے دی ہے۔ جو مثبت حسد ہے اس کے بارے میں حدیث بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو چیزوں میں مسلمان کو اجازت ہے دوسرے سے حسد کرنے کی۔ ایک تو یہ کہ وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور اس مال کو بے دریغ خرچ کر رہا ہو اللہ کے راستے میں، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے، اور اس میں حسد یہ نہیں ہے کہ مجھے مال ملے، حسد یہ ہو کہ یا اللہ کاش میں بھی اتنی آسانی سے مال خرچ کر سکوں، کیونکہ مال خرچ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں پیسہ ہو تو اس کو ہاتھ سے نکلتے دیکھ کے اکثر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ صلاحیت دے دے کہ آپ خوشی کے ساتھ اس کو اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کر رہے ہوں، قربان کر رہے ہوں، تو وہ ایسی چیزیں جو قابل رشک۔ دوسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی حکمت، ایسا علم جو اللہ عطا فرمائے کسی کو اور وہ اس علم کے تحت فیصلے کرے اور اس کو آگے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائے۔ اب یہاں جو لفظ استعمال کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہے حکمہ۔ حکمہ سے مراد وہ علم ہے جس کے اوپر عمل بھی کیا جائے، صرف علم کا ہونا نہیں، اس پہ عمل کرنا بھی، اور عمل بندہ اس میں جب کرے گا اور فیصلے کرے گا تو وہ فیصلے صرف دوسروں کے لیے نہیں اپنے لیے بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا علم عطا کرے انسان کو جس کے تحت وہ دوسروں کے لیے بھی فیصلے کرے اور اپنے لیے بھی صحیح فیصلے کرے اور پھر اسے دوسروں کو سکھائے بھی۔ تو اس معاملے میں بھی انسان کو رشک اور حسد کرنے کی اجازت ہے کہ وہ رشک اور حسد کر کے کہے کہ کاش میں بھی ایسا ہوں، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے بھی ایسا بنا۔ لیکن جو منفی حسد ہے اس سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں جانا چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اب یہاں ایک بہت بڑا اختلاف پیدا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، حسد اور نظر بد اور کوئی کیا ہے کہ جی بری نظر لگ گئی اور فلاں کی نظر سے کسی کو نقصان ہو گیا، اس کی کیا سائنسی تعویل ہے؟ بھائی یہ تو ہمارے آج کل کے زمانے کے سائنس کے بالکل خلاف جاتی ہے یہ بات، یہ تو بڑے زمانہ قدیم کی دقیانوسی بات لگتی ہے۔ لیکن اگر آپ انسانی سائنس کو اور نفسیات کو اور نیورولوجی کی سائنس کو سمجھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جس حسد کا ذکر کیا ہے وہ ایک بہت بہت بڑا مسئلہ اور المیہ ہے۔ ہمارے جو ماہرین نفسیات ہیں، جو سائیکائٹرسٹ ہیں، سائیکولوجسٹ ہیں، نیورولوجسٹ ہیں، ان سے اگر آپ پوچھیں کہ انسانی ذہن کس چیز کے لیے بنا تھا تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ انسانی ذہن جو ہے اس کی جو ساخت ہے وہ الفاظ کو پڑھنے کے لیے نہیں بنی، یہ ہم نے بعد میں صلاحیت جو ہے اپنے اندر پیدا کی، اور کچھ لوگوں میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی، وہ صحیح پڑھ نہیں سکتے، اس کو ہم ڈسلیکسیا کہتے ہیں، انہیں سکھایا بھی جائے تو انہیں پڑھنے میں دقت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ذہن کی جو ساخت ہے نا، اللہ نے جو ہمارا ذہن بنایا ہے وہ دوسرے انسان کے چہرے کے تاثرات پڑھنے کے لیے بنایا ہے اور اس کی آواز کے تاثرات سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے بنایا ہے۔ یہ ہمارا ایک بہت خاص ذہن کا کام ہے اور بہت بڑا مقصد ہے، اور یہ آپ کو بچوں میں بہت نظر آتا ہے۔ بچے کو آپ کی زبان کا نہیں پتا، آپ پشتو بولے، پنجابی بولے، انگریزی بولے، اس بیچارے کو زبان نہیں آتی، اگر کوئی 5-6
6 ماہ کا بچہ ہے یا سال کا بچہ، لیکن وہ آپ کے لہجے کو اور آپ کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کے سمجھ آتا ہے کہ یہ مجھ پہ غصہ کر رہا ہے یا مجھ سے محبت کر رہا ہے، یہ مجھ سے خوش ہے یا خفا ہے، اور اس کے مطابق وہ روئے گا یا ہنسے گا، آپ کے قریب آئے گا یا آپ سے دور بھاگ جائے گا۔ یہ چیز ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص پیدا کی۔ جب کوئی آپ سے حسد کرتا ہے تو اس کی نظر میں، اس کی آواز میں، اس کے چہرے کے تاثرات میں ایک منفی پن ہوتا ہے جو آپ محسوس کر لیتے ہیں، چاہے آپ کو اس کا پتہ چلے یا نہ چلے۔ آپ کا جو تحت الشعور ہے، جو سب کانشیس ہے، آپ کا جو ذہن ہے، جو بچپن سے، پیدائش سے اس چیز کو دیکھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے، وہ اس کو سمجھ لیتا۔ وہ دماغ جو آپ نے 1-2 دن کی عمر میں یا 2-3 ماہ کی عمر میں استعمال کیا تھا، وہ آپ کے ساتھ ہی ہے، اور وہ فوراً اس چیز کو دیکھ لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے، اور آپ کا جو اعتماد ہوتا ہے نا، وہ متزلزل ہو جاتا ہے۔ آپ جو کام کر رہے ہیں، آپ کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، آپ کے ہاتھ کانپ جاتے ہیں، کیونکہ دوسرے شخص نے آپ کو ایک منفی قسم کا تاثر دے دیا جو آپ کے ذہن میں جا کے بیٹھ۔ اور اس کی مثال ہے جب آپ کی مختلف کھیل کود ہوتے ہیں، مثلا کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے، ہاکی کا میچ ہو رہا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کے پاس 2 ٹیمیں ہیں، ایک ٹیم اپنے علاقے میں کھیل رہی ہے، اپنے ملک میں کھیل رہی ہے، اور اس کی خوب واہ واہ ہو رہی ہے، اور اس کی ہر شاٹ پہ شور و غوغا ہو رہا ہے، لوگ اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، ان کے اعتماد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اور دوسری ٹیم جس کے مخالفین ہیں، وہ اگر اچھی شاٹ لگاتے ہیں تو بالکل خاموشی چھا جاتی ہے، اور اگر وہ برا کھیل رہے ہوتے ہیں تو لوگ خوش ہوتے ہیں، اور اس سے ان کے اعتماد میں کمی آتی ہے۔ اور اسی لیے کہتے ہیں نا، ہوم گراؤنڈ پہ اپنے ملک میں کھیلنے کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے ہر ٹیم کو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی حسد ہے جو آپ کے اعتماد کو متزلزل کر دیتی ہے، جو آپ کی صلاحیتوں کے اوپر منفی اثر ڈالتا ہے۔ اور یہ حسد ایک بہت بری قوت ہے، اور اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کی پناہ میں ہے۔ اگر آپ کا اللہ پہ ایمان ہے تو آپ کو کوئی پرواہ نہیں کہ آپ کی پوری دنیا مخالف ہو، آپ کے دل میں اعتماد اور یقین ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں اس میں اللہ آپ کے ساتھ۔ کیسے؟ آپ نے کہا قل اعوذ برب الفلق، آپ نے اس رب کے ساتھ چپک جانا ہے، لپٹ جانا ہے، جس طرح ایک بچہ لپٹتا ہے اور پھر اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ کوئی اسے کوئی تکلیف پہنچائے گا، کیونکہ اس نے سب سے بڑی حفاظت حاصل کر دی اور اپنے آپ کو سپرد کر دیا اس کے ساتھ جس کے ساتھ وہ لپٹا ہے، چاہے وہ اس کی ماں ہے یا باپ۔ اب یہاں دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال ہے جادو ٹونے کی۔ آج کل کے زمانے میں جادو ٹونے پہ کون یقین کرتا ہے؟ اور میں آپ سے متفق ہوں گا کہ ابھی تک سائنس نے جادو ٹونے کی حقیقت کو واضح نہیں کیا، کیونکہ جادو ٹونا بھی ایک حسد سے آتا ہے، ایک ایسی حسد جو آپ کو نظر نہیں آتی، دوسری حسد تو سامنے نظر آئی، لیکن یہاں لوگ آپ کی پیٹھ کے پیچھے جا کر کچھ سحر کر رہے ہیں، کچھ پھونک رہے ہیں، تعویذ گنڈے کر رہے ہیں، اور اس میں ان کی نفرت ہے، ان کی حسد ہے جو آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ سائنس اس بات کو ابھی تک سمجھ نہیں سکی اور اس پہ کوئی تحقیق بھی نہیں کی۔ ہو سکتا ہے اگلے آنے والے وقتوں میں ہم تحقیق کریں اور ہمیں اس کا پتہ چلے، لیکن ایک تحقیق ضرور ہوئی، اور وہ تحقیق ایک بہت مشہور طبی جریدے میں، میڈیکل جرنل میں شائع بھی ہوئی بہت سال پہلے۔ اس میں ایسا ہوا کہ انہوں نے مریضوں کو دیکھا جو علاج کروا رہے تھے، ان مریضوں کے 2 گروپ بنائے۔ ایک گروپ کے بارے میں جا کر کہا گیا لوگوں کو کہ ان کے لیے دعا کی جائے اور خیر سگالی کے الفاظ کہے جائیں، اور دوسرے گروپ کے مریضوں کے بارے میں کہا کہ ان کے بارے میں دعا نہیں کریں۔ اب مریضوں کو نہیں پتا کس کے لیے دعا ہو رہی ہے، کس کے لیے نہیں ہو رہی، لیکن اس جریدے میں یہ نتائج ملے کہ جن لوگوں کے لیے دعا ہوئی ان کا علاج بھی بہتر ہوا، اور انہیں علاج سے افاقہ بھی زیادہ ہوا اور شفا بھی زیادہ ہوا، اور جن کے لیے دعا نہیں ہوئی ان کو اپنے علاج سے فائدہ نسبتاً کم ہوا دوسرے لوگوں کی نسبت، اور ان کی بیماری بھی زیادہ دیر تک چلتی رہی۔ یہ بات تو عام فہم ہے کہ اگر مریض کی سوچ مثبت ہو تو اس کے اوپر دعا زیادہ اثر کرتی ہے۔ پلیسیبو ایفیکٹ اسی کو کہتے ہیں، کہ آپ ایک ایسی دوائی دیتے ہیں جس کا کوئی تاثر نہیں لیکن لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہو، اور یہ مثبت سوچ سے ہوتا ہے۔ لیکن اب یہ بھی پتہ چلا کہ کوئی اور اگر آپ کے بارے میں مثبت سوچ رکھ رہا ہے اور آپ کے بارے میں خیر سگالی کے جذبات رکھ رہا ہے تو آپ کی صحت پہ اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اب دوسری چیز کی تحقیق رہتی ہے کہ کیا منفی جذبات جو ہیں ان سے انسان کے ذہن اور صحت پہ منفی اثرات ہوتے ہیں یا نہیں۔ اسی کو جادو ٹونا کہتے ہیں، منفی جذبات کو۔ اس پہ ابھی تک کوئی تحقیق نہیں ہوئی، لیکن آنے والے وقت میں اگر تحقیق کی تو مجھے پورا یقین ہے کہ یہ بات ثابت کرنی مشکل نہیں ہوگی کہ اگر مثبت جذبات سے فائدہ ہو رہا ہے تو یقیناً منفی جذبات سے امکان ہے کہ نقصان ہوتا ہوگا۔ اور یہاں اب سورہ الفلق کی ایک خوبصورتی واضح میں کرنا چاہوں گا۔ آپ دیکھیے کہ جب یہ ابتدا ہوتی تھی ہم کہتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، اللہ تعالیٰ سے ہم نے کہا کہ وہ ہماری حفاظت کرے، اس کی پناہ میں ہم جاتے ہیں۔ ہم نے پہلی بات کس سے کی؟ من شر ما خلق، جو بھی چیز تخلیق کی اس سے بچاؤ، اور اس سے اگلی بات کیا کی؟ ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیرے میں آنے والے شر سے۔ اب یہ وہ شر ہے جو نظر نہیں آتا، نہ نظر آنے والے شر میں آپ کے بیکٹیریا وائرسز بھی ہیں، نظر نہیں آتے لیکن ان کے اندر بہت بڑا شر ہے، وہ آپ کی جان لے سکتے ہیں۔ اور پھر اس سے آگے ہم کہتے ہیں ومن شر النفاثات فی العقد، ان لوگوں کے گروہوں سے جو پھونکتے ہیں گنڈوں میں، تعویذوں میں، جو آپ کے بارے میں منفی جذبات رکھتے ہیں لیکن آپ کے سامنے آ کے نہیں کرتے۔ اور پھر من شر حاسد اذا حسد، واحد شخص کے حسد سے بھی۔ تو ساری مخلوق سے آپ نے شروع کیا اور آخر میں انفرادی سطح تک
آ کے آپ نے اللہ سے کہا کہ میری حفاظت فرما، سب کی شر سے ملا کے، نہ نظر آنے والے شر سے، نظر آنے والے شر سے، ان لوگوں کی شر سے جو ویسے تو نظر آتے ہیں لیکن وہ چھپ کے اپنا شر کرتے ہیں، اپنی ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں، اور پھر اس واحد شخص کے شر سے بھی، انفرادی شر سے بھی، جو دل میں میرے بارے میں منفی خیالات رکھتا ہے۔ تو بڑی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے لے کے انفرادی حد تک سب سے حفاظت کرنے کا ہم سے وعدہ کر دیا کہ اگر تم میری پناہ میں آ جاؤ میں تمہیں محفوظ رکھوں گا۔ اور انشاءاللہ اگلے جمعے کو ہم جب سورہ ناس کریں گے تو اس میں ایک اور بڑی خوبصورت بات نظر آئے گی، وہ یہ کہ یہاں ہم نے اللہ کا ایک بار ذکر کیا، قل اعوذ برب الفلق، اور اس کے بعد پھر ہم نے مختلف قسم کی شر جو تھے ان کا ذکر کیا، لیکن سورہ ناس میں ہم بار بار اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، اور جو شر ہے، جو برائی ہے، وہ صرف ایک ہے، وسوسے۔ تو وہاں اللہ کو بار بار پکارتے ہیں ایک برائی سے بچنے کے لیے، یہاں اللہ کو ایک بار پکارتے ہیں سب برائیوں سے بچنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ اگلے جمعے کو اس پہ بات کریں گے کہ آخر وہ وسوسے والی جو برائی ہے وہ اتنی بری کیوں ہے کہ اس سے بچنے کے لیے اللہ کو بار 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 پکارنا پڑتا ہے، اور نسبتاً یہ باقی تمام بھی برائیاں جو دنیا میں پوری مخلوقات میں پائی جاتی ہیں، ان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو صرف ایک بار کرا گیا۔ تو اس پر انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تفصیل سے بات کریں گے، تب تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ تفسیر سننے کا، کو آگے بھی پہنچائیے جہاں تک انشاءاللہ پہنچ سکے، تاکہ باقی سب لوگ بھی اس اجر میں شامل ہوں، ہم سب کو اس کا زیادہ سے زیادہ ثواب مل سکے انشاءاللہ۔ وہ تفاسیر اس تفسیر کے لیے، اس اسٹڈی کے لیے، سیشن کے لیے استعمال کی گئی، ان کے نام میں نے یہاں لکھ دیے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر بھی ہے اس میں، روح المعانی بھی ہے اس میں، اس سے قدیم تفاسیر بھی ہیں، دور حاضر کی تفاسیر بھی ہیں، مولانا مودودی کی بھی ہے، محمد کے بڑا اچھا انگریزی کا ترجمہ، اس کی تفسیر سے اکثر لوگ متفق نہیں ہوتے لیکن ترجمہ بہت پیارا ہے، اور جو عربی کی ڈکشنریز یوز ہوئی ہیں وہ بھی میں نے بتا دی۔ جامع الازہر کی تفسیر بھی اس میں ہے، اگر آپ ان کے حوالے دیکھنا چاہیں تو ان تفاسیر میں مزید تفصیلات آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لسان العرب ایک ڈکشنری ہے جی ابن منظور 13ویں صدی کی، اور تاج العروس من جواہر القاموس ہے محمد ابن محمد مرتضی الزبیدی کی، یہ 18ویں صدی کی ہے۔ میرے حال میں سب سے لیٹسٹ جو ڈکشنریز اس پہ یہی ہے۔ دعوت چینل کو دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا دنیا اور آخرت میں اجر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہماری ساری ٹیم کا میں خاص طور پہ مشکور ہوں، اور درخواست کروں گا کہ ان کے لیے خصوصی دعا کریں، خاص طور پہ IT ٹیم کے لیے جنہوں نے بہت محنت سے یہ ویڈیوز اور گراف بنائے ہیں، اور ایک بہت خاص دعا کی اور اجر کی جو ہے التجا اس شخصیت کے لیے جس کے کہنے پہ یہ چینل شروع کیا اور جس کی خواہش پہ اور رہنمائی میں اس کا آغاز کیا گیا۔ کچھ مصلحتوں کی وجہ سے ان کا نام نہیں لے سکتا میں اس وقت، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ خاص طور پہ ان کے لیے دعا کریں، اور اس بات کی دعا کریں کہ ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس چینل کے ذریعے اور دعویٰ کے کام کے ذریعے دنیا اور آخرت میں اپنے قریبی لوگوں میں شامل فرمائے، اور دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔